میرے حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور جی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احیٌ والدہ کا، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہے، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ یہاں تک ارشاد فرما دیا جس کا باپ راضی ہے ہم اس کو ضمانت دیتے ہیں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ کائنات کی قیمتی متاع جنت تھی، کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ مجھے بتائیے ماں باپ کو یہ رتبہ، ماں باپ کو یہ مقام، یہ عزت، یہ تکریم کہاں سے ملی؟ جواب ایک ہی ہے، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی شخص کو یہ خبر دی جاتی کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑھا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اس کی سسکیاں، اس کی آہیں، اس کی چیخیں اس کے دل پر گداز نہ پیدا کر پاتی۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک تھا تو وہ اس قابل تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں کہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہے، میں کہوں مجھے اپنی بیٹی سے بہت پیار ہے، تو آپ کو یہ بات عجیب نہیں لگے گی، آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے اللہ کے فضل سے ہمیں بھی بیٹیوں سے پیار ہے۔ آج اس دور میں بیٹیوں سے پیار کرنے والوں کو لوگ محبت کی نگاہ سے دیکھتے، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں لگے، لیکن ذرا پلٹ کر دیکھیں، جب بیٹی پیدا ہوتی باپ گلا گھونٹ کر دفن کر دیتا، اور بعض نادان اور بدبخت تو یہ بھی کہتے اس سے بہتر تھا ہمارے گھر میں کوئی سانپ پیدا ہو جاتا۔ بیٹیوں کو اتنا منحوس خیال کیا کرتے تھے وہ لوگ۔ اللہ اکبر، یہ تو کرم ہو گیا دھرتی پہ سونے محمد کے مبارک قدم آئے، اور انہوں نے آ کے بتایا میاں بیٹیاں ذبح کرنے کے لیے نہیں، بہنیں دفن کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ تو عزت کی مسند پہ بٹھانے کے لیے ہے۔ آج اگر سینوں میں بیٹیوں کے پیار ہے، دیکھو بوڑھا باپ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سال بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، مجھے بتاؤ ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہے کہ حضور جی آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگائی،
میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں۔ تلاشِ بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آب دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی۔ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا۔ وہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھے جاتی تھی، کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔